جی، تو ہم اب آگے ہم دیکھتے ہیں دونوں قسم کی جو ٹیچنگ ہے، ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ یہ ہم مختلف کریکٹرسٹکس سے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان دونوں میں رول آف ٹیچر سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ ہے، اس میں ٹیچر کا کردار کیا ہوتا ہے جی؟ فیسیلیٹیٹر کا، گائیڈ کا، کوچ، سپورٹنگ اسٹوڈنٹ ایکسپلوریشن اینڈ انکوائری، یعنی کہ وہ ایز اے گائیڈ، فیسیلیٹیٹر، کوچ اور ان کا مددگار ہوتا ہے کہ وہ اپنی انکوائری میتھڈ کے تھرو وہ بچے زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے. جبکہ دوسری طرف جو ہمارا روایتی طریقہ ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر ٹیچنگ، اس میں سینٹرل اتھارٹی ڈیلیورنگ کنٹینٹ اینڈ ڈائریکٹنگ دا لرننگ پروسیس، اس میں استاد ہے، ٹیچر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز اس میں رول آف دا اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ میں اسٹوڈنٹ کا کردار ہے ایکٹیو پارٹیسپینٹ، ٹیکنگ رسپانسبلٹی فار لرننگ، آسکنگ کوسچن اینڈ ایکسپلورنگ ٹاپکس. لیکن دوسری طرف جو روایتی طریقہ ہے ٹیچر سینٹر ٹیچنگ، اس میں پیسو ریسیپینٹ آف انفارمیشن، کہ وہ صرف معلومات حاصل کر رہا ہے خاموشی. دیکھیں کلاس روم میں ٹیچر آیا، بچے بیٹھے خاموشی سے اس کا لیکچر سن رہے ہیں، یا وہ کتاب پڑھ کے اس کا مطلب ترجمہ آپ کو انگریزی کا سنا رہا ہے، یا تشریح کر رہا ہے اردو کے اندر شاعری کی. تو اس میں بس ٹیچر کا بچوں کا کردار کیا ہے؟ صرف وہ سن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے اس کے علاوہ. تو وہ پیسو ریسیپینٹ ہے، انفارمیشن کو ریسیو کر رہے ہیں بس آرام سے بیٹھ کے. تیسری چیز ہے لرننگ انوائرمنٹ. لرننگ انوائرمنٹ میں کیا ڈفرنس ہے جی؟ جو اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ، اس میں کولیبریٹو، انٹریکٹیو اینڈ فلیکسیبل، آفن انوالونگ گروپ ورک اینڈ ڈسکشنز. تو اس میں انٹریکٹیو ہوتا ہے. انٹریکٹیو سے مراد بچے بھی پوری طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ٹیچرز بھی کرتے ہیں، کولیبریشن ہوتی ہے، ان دونوں کی کولیبریشن بھی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ کولیبریشن بھی ہوتی ہے. کیونکہ جب گروپس بنتے ہیں تو وہ آپس میں ان کی کولیبریشن ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اس میں، جو ٹاپکس کے انتخاب کے اندر، ٹھیک ہے، گروپ بنانے میں، پھر اس کے اندر ڈسکشنز ہوتی ہیں تاکہ کوئی بھی چیز کو فائنل کرنے سے پہلے وہ بچوں کی بھی رائے لی جاتی ہے، چونکہ بچے اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے بچوں کا. جبکہ دوسری طرف جو روایتی طریقہ ہے ٹیچر سینٹر ٹیچنگ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچرڈ، مطلب ریجڈ ہوتا ہے، بس وہ ایک اسٹرکچر جو بنا ہے نا، اس سے آگے پیچھے نہیں جاتے ہم. ٹیچرز لیڈ، اس میں ٹیچر ایک لیڈر کا کردار ادا کرتا ہے. اینڈ فوکسڈ آن دا ڈلیوری آف کنٹینٹ تھرو لیکچر اینڈ ٹیکسٹ بک. اس میں سارا جو فوکس ہوتا ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے کہ کنٹینٹ جو ہے نا، اس کو لیکچر اور کتابوں کے ذریعے وہ بچوں تک پہنچا دیا جائے. جو اسکیم آف اسٹڈی ہماری خاص طور پہ اسکولوں میں ہوتی ہے، بس اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ جی یہ اسکیم آف اسٹڈی کے مطابق بچوں کو سلیبس کور کروایا جائے. بس یہ نہیں کہ بچوں نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، اس پہ ان کا کوئی دھیان نہیں ہوتا. بس ان کا دھیان اس پہ ہوتا ہے کہ بس ان کو سلیبس کور کروا دیا جائے. اس کے بعد ہے ڈیسیجن میکنگ. اب اس میں ڈیسیجن میکنگ کیا ہوتی ہے؟ جو اسٹوڈنٹ سینٹر ہوتی ہے، سینٹرڈ لرننگ ہے، اس میں اسٹوڈنٹ ہیو سے ان سیٹنگ گولز. جو مقاصد طے کیے جاتے ہیں اس میں بچوں کی بھی سنی جاتی ہے، ان کی ایک رائے ایک اہمیت رکھتی ہے. جو ٹاپکس کا انتخاب کیا جاتا ہے اینڈ ڈیسائیڈنگ ہاؤ ٹو اپروچ لرننگ، اس میں بچوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور ان کے بھی کہہ لیں کہ سنی جاتی ہے اس کے اندر. جبکہ دوسری طرف جو روایتی طریقہ ہے ٹیچر سینٹر لرننگ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر میکس مور ڈیسیجنز ریگارڈنگ واٹ اینڈ ہاؤ اسٹوڈنٹ ول لرن. یہ سارا فیصلہ ٹیچر ہی کرتا ہے کہ بچوں نے کیا سیکھنا ہے، کب سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے. بچوں کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہوتا. اسی طرح کنٹینٹ ڈلیوری ہے، یہ اس کے اندر بھی جو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ ہے، ویریڈ ہوتا ہے، پرسنلائزڈ ہوتا ہے ود ملٹیپل ریسورسز انکلوڈنگ ٹیکنالوجی اینڈ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز. یعنی کہ پریکٹیکل اس میں زیادہ ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے جو کنٹینٹ ڈلیوری ہے، اور اس میں ملٹیپل ریسورسز کا استعمال کیا جاتا ہے. جبکہ روایتی طریقہ ٹیچر سینٹر ٹیچنگ میں کیا ہوتا ہے؟ پری ڈومینیٹری ٹیکسٹ بک بیسڈ، مطلب اس میں مین کردار نہ کتاب کا ہوتا ہے کہ جو کتاب میں جو لکھا ہے نا بس وہی سکھانا ہے، ود لیکچرز ایز دا پرائمری موڈ آف کنٹینٹ ڈلیوری. اور لیکچر ہی پرائمری طریقہ، بیسک طریقہ کار ہے جو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، جس بھی لیول کی تعلیم ہے. اگر ہم دیکھیں، آپ نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، میں نے بھی کی ہے،
हम में से बहुत से लोग टीचर भी हैं, तो हम देखते हैं कि यही तरीक़ेकार सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। असेसमेंट, अब इन दोनों तरीकों में असेसमेंट कैसे होती है जी? जो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग है इसमें कैसे होती है? डाइवर्स असेसमेंट मेथड्स इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, पीयर इवैल्यूएशंस एंड सेल्फ असेसमेंट। इसमें मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और उसी की बेस पे असेसमेंट की जाती है कि किसने कितने अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। प्रेजेंटेशंस देने का मौका दिया जाता है कि वो अपने कोई मखसूस टॉपिक्स हैं जो बच्चे अपनी दिलचस्पी के मुताबिक रखते हैं कि उनकी जो जिसमें इंटरेस्ट होती है, तो उसमें वो रिसर्च करके प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं। और इनकी जो ग्रुप वर्क होता है उसकी वैल्यूएशन है या उनकी सेल्फ असेसमेंट भी होती है। जबकि दूसरी तरफ जो रवायती तरीका है टीचर सेंटर्ड टीचिंग का, वो उसमें क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, क्विज एंड असाइनमेंट टिपिकली डिजाइन्ड एंड ग्रेडेड बाय द टीचर। उसमें बस वही जो इम्तिहान होता है हमारा मिड टर्म, सॉरी, जिस तरह सेमाई, शिशमाई, सालाना, और उसमें जो असाइनमेंट जैसे दी जाती हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का आप देख ले असाइनमेंट, वो सारे पाकिस्तान में एक ही तरह की असाइनमेंट होती है, चाहे उसको खुद कॉपी करे जैसे मर्जी करे, तो वो वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसके। अगली चीज है कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन। अब इन दोनों में तरीका तदरीस में या टीचिंग में क्या फ़र्क है इस हवाले से? स्टूडेंट सेंटर टीचिंग में एक स्ट्रॉन्ग एम्फसिस ऑन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। इसमें बच्चों का बच्चों से या तलबा का तलबा से और टीचर का तलबा के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रमोटिंग डिस्कशन एंड टीम वर्क, इसका बेसिक थीम, मेन थीम यही है कि इसमें डिस्कशन को प्रमोट किया जाता है कि डिस्कशन करने के बाद कोई फैसला किया जाए, टीम वर्क को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो रवायती तरीका है उसमें लिमिटेड इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट, प्राइमरी इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो उसमें सिर्फ जो है ना टीचर और स्टूडेंट का आपस में ताल्लुक जो है ना वो उसमें नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया में जितनी भी कौमें तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनका निज़ाम तालीम का अगर आप जायज़ा ले तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। जो दुनिया भर में इजादात हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या कोई भी मुल्क है इसमें, वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को बड़ा प्रमोट किया जाता है। तो इन दोनों तरीकों में से अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट सेंटर टीचिंग है इसमें इनकरेज किया जाता है डेवलप थ्रू इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटीज, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप उनको इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटी करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें क्रिटिकल जायजा लिया जाएगा उनका, और फिर उसकी बेस पे ही कोई कह लें कि नतीजा अखज़ किया जाएगा। जबकि टीचर सेंटर टीचिंग है उसमें लेस एम्फसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट में फोकस मोर ऑन मेमोराइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बस उसके अंदर तो ज्यादातर रट्टे पे ही सारा फोकस होता है, सोचने वाले कोई काम नहीं किया जाता। मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग में हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन ड्यू टू ऑटोनॉमी, चॉइस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। जबकि दूसरी तरफ टीचर सेंटर टीचिंग है, मोटिवेशन में वेरी विद सम स्टूडेंट फीलिंग डिसएंगेज ड्यू टू पैसिव लर्निंग एक्सपीरियंस। उसमें आमतौर पे ये होता है कि हम कभी किसी क्लास में जाए ना तो टीचर नाम लेके कहेगा कि फलां अरशद आप खड़े हो जाओ, आप बताओ ये। मतलब चंद मखसूस स्टूडेंट होते हैं जिनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है और एंगेज किया जाता है, जबकि बाकी स्टूडेंट जो है ना वो उनको एंगेज नहीं किया जाता। तो फिर वो पैसिव रहते हैं और वो डिसऑर्ड भी हो जाते हैं। ठीक है। इंडिविजुअलाइजेशन, tailored to individual learning styles and need, allowing for differentiate instruction। स्टूडेंट सेंटर टीचिंग जो है ना उसका तो मेन फोकस ही ये है कि इंडिविजुअल्स को उनको फोकस किया जाए और इंडिविजुअल्स की जो है ना नीड्स को मद्देनजर रखा जाए और उसके मुताबिक ही सारा टीचिंग का प्रोसेस डेवलप किया जाए। जबकि दूसरी तरफ टीचर सेंटर टीचिंग में लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वन साइज फिट ऑल अप्रोच। उसमें सबके लिए एक ही तरीका है तदरीस होता है, सबको एक ही डंडे से हाँका जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये गधा है, ये घोड़ा है, या खच्चर है, ये शेर है,
یہ بکری ہے، ان سب کو اس میں ایک ہی طریقے سے مطلب چلایا جاتا ہے۔ لائف اسکل ڈیولپ لائف اسکل سچ ایز سیلف ریگولیشن، ٹائم مینجمنٹ اینڈ اڈاپٹیبلٹی۔ تو اس جو اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ ہے اس میں لائف لانگ اسکل سچ ایز سیلف ریگولیشن، ٹائم مینجمنٹ اینڈ اڈاپٹیبلٹی، تو یہ جو ایسی سکلز ہیں جو کامیاب زندگی کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے ٹرینرز ان ٹاپکس پہ ٹریننگ کروا رہے ہیں، تو یہ سارا اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ کا طریقہ کار۔ تو جبکہ دوسری طرف فوکسز پرائمریلی آن اکیڈیمک کنٹینٹ ود لمیٹڈ ایمفسس آف لائف اسکل، اس میں لائف اسکلز پر کوئی زیادہ اتنی فوکس نہیں کیا جاتا۔ مین فوکس جو ہوتا ہے نا ٹیچر سینٹر ٹیچنگ میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کنٹینٹ ہوتا ہے، جو نصاب ہوتا ہے، وہ اس نے ختم کروانا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ نصاب کمپلیٹ کروایا جائے تاکہ وہ امتحان کے اندر انہی سوالوں کے رٹے لگا کے جواب دے دیں اور وہ نمبر اچھے سے اچھے آ جائیں، وہ باقی زندگی میں انہیں کچھ آئے نہ آئے اس سے ٹیچر کو کوئی غرض نہیں ہوتا۔ اب اسٹوڈنٹ بینیفٹس آف اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ، اس میں کیا بینیفٹس ہیں، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ انہانس لرننگ آؤٹ کمس، جو لرننگ آؤٹ کمس ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسرچ شوز دیٹ اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچز لیڈ ٹو بیٹر ریٹینشن آف نالج اینڈ امپروو پرابلم سالونگ اسکل۔ پہلے بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو علم اس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، جو نالج وہ بچہ حاصل کرتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، مطلب وہ دیر پا ہوتا ہے، جبکہ جو ٹیچر سینٹرڈ لرننگ ہوتی ہے اس میں جو نالج حاصل کیا جاتا ہے وہ بڑا محدود مدت کے لیے ہوتا ہے، رٹا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہی صرف پیپر میں اچھے نمبر لینا ہوتا ہے۔ Increase motivation when students have a say in their learning, they are more motivated to participate and excel۔ ظاہری بات ہے جب بچوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لرننگ میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں تو وہ ان کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے، وہ پھر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے لرننگ ہوتی ہے ان کی۔ امپرووڈ کمیونیکیشن اسکل، ہاں یہ ایک بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں آج کی میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دور کے اندر کامیابی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن اسکل۔ ہم اگر اب دیکھیں جو بچے ہمارے اتنے نمبر وہ لے رہے ہیں 99%، 98%، لیکن ان کی کمیونیکیشن اسکلز آپ اگر دیکھیں تو وہ آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ ہے اس کے اندر کولیبریٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بچوں کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، بچوں کا ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی، ان کی وہ جو صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کمیونیکیشن کرنے سے وہ امپروو ہوتی ہے، اور وہ ایک اچھے ان میں جو ان کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ آئندہ آنے والی زندگی میں یا پریکٹیکل لائف میں بھی کامیاب انسان ثابت ہوتے ہیں۔ پریپریشن فار ریئل ورلڈ، اب دیکھیں ٹیچر سینٹرڈ لرننگ میں صرف ہم امتحان کی تیاری کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، عملی زندگی کی بالکل بھی تیاری نہیں کرواتے۔ اب یونیورسٹی سے ہم پڑھ کے نکلتے ہیں، ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں، جو ہم پڑھ کے آتے ہیں اور جو پریکٹیکلی جو ہمارا ہوتا ہے جب ہم جا کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بڑا جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ ہمارا وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو جو اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ ہوتی ہے نا اس میں وہ بچے زیادہ بہتر طریقے سے عملی زندگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال ہے جی عابد صاحب، سر ان میں ہمارا مقصد ہم نے کیا پڑھایا یہ زیادہ اہمیت نہیں، بلکہ طالب علم نے کیا سیکھا یہ میٹر کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی امپروومنٹ کی طرف توجہ ہوگی۔ جی عابد صاحب بالکل درست آپ نے بات کی۔ ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے اس میں تو ہمارا سارا فوکس ہی صرف پیپر کی تیاری پہ ہوتا ہے، امتحان میں نمبر لینے پہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہمیں پورا نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا پوری اسٹریٹجی ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ٹیچر سینٹر سے اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ پہ لے کے آئیں، اسٹوڈنٹ سینٹر انوائرمنٹ پہ، لرننگ انوائرمنٹ پہ لے کے آئیں، کیونکہ یہ جو نظام، یہ طریقہ تدریس ہے، یہ بچے کو عملی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ mirrors real life situation where individual must work independently, think critically and collaborate with others۔ دیکھیں نا ہم جب عملی زندگی میں جاتے ہیں اب وہاں نہ ہمارے ساتھ استاد ہوتا ہے، نہ ہمارے والدین ہوتے ہیں، نہ بہن بھائی ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی مدد کر سکے۔ وہاں پہ اب ہم نے یہ مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ہم
जॉब करते हैं, चाहे हम कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। जहाँ आप जो बच्चे स्टूडेंट सेंटर टीचिंग से पढ़ के आए हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं कि उन्होंने रिसर्च करके इस जो ये सिचुएशन कोई सामने आ जाए, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको क्रिटिकली उस पे थिंक करते हैं, वो दूसरों की मदद लेते हैं। लेकिन जो आम तरीका तदरीस है कि स्टूडेंट सेंटर, अब उनकी तो बेचारों की प्रैक्टिस ही नहीं हुई होती, ना उन्हें कुछ सिखाया गया होता, तो वो परेशान हो जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं वहाँ पे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। अब एक फायदा ये है कि बाय टेकिंग ओनरशिप ऑफ देयर एजुकेशन, स्टूडेंट डेवलप स्किल्स सच एज सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट, अडॉप्टेबिलिटी, विच आर क्रूशियल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये बहुत सारी चीजें हैं, जो स्किल्स हैं, जो बच्चे इस तरीका तदरीस से सीख जाते हैं, जो उन्हें आइंदा जिंदगी में काम आता है। What are the some example of student centered activities? अब स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, देखें जी। पहले है ग्रुप डिस्कशंस। इसमें बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो ग्रुप डिस्कशन कर सकें, ठीक है। फिर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, उसको हल करना होता है। अब वो हल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चे। वो कह लें कि रिसर्च भी करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी करते हैं, उस्ताद की भी मदद हासिल करते हैं, अपनी फैमिली के लोगों की भी मदद हासिल करते हैं। तो ये दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरी एक्टिविटी या तरीका है पीयर टीचिंग्स, ठीक है। इसमें ये मुराद है कि एक दूसरे को उससे सीखना, सिखाना, ठीक है ना। कुछ ये आमतौर पे हमारे फॉर्मल एजुकेशन में भी होता है कि जो मौजूदा टीचर सेंटर्ड लर्निंग है, उसके अंदर भी के किसी एक फर्द को मॉनिटर बना दिया जाता है, और वो जो ज्यादा थोड़ा सा ज़हीन होता है, तो वो दूसरों को सिखाता है। थिंक पेयर शेयर, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम ये होता है कि कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन लर्निंग होती है। स्टूडेंट लीड सेमिनार्स, केस स्टडीज, रोल प्लेइंग, गैलरी वॉक, इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्विजेज, इंक्वायरी बेस्ड लैब्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, सोक्रेटिक सेमिनार्स, सिमुलेशंस एंड गेम्स। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो इस तरीका तदरीस के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये आपने देखना, अगर आप टीचर हैं तो आप इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज को अपने पहले इस्तेमाल करते हैं, और आइंदा आपने अब इनको कैसे इस्तेमाल करना है। व्हाई इज द थ्योरी ऑफ स्टूडेंट सेंटर लर्निंग गेनिंग पॉपुलरिटी? आजकल जो है ना वो स्टूडेंट ये वाली जो है ना वो पॉपुलरिटी हासिल कर रही है। क्यों कर रही है इसकी? The theory of student-centered learning is gaining popularity because students are more likely to be engaged and motivated when actively involved in their education. जब बच्चा खुद अमली तौर पे है उसमें हिस्सा लेता है ना अपनी तालीम के अमल में, तो वो फिर जाहिर बात है उसके लिए उसकी कह लें कि मोटिवेशन पैदा होती है उनके अंदर, और वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। सेकंड, स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शन is often more effective than traditional teacher centered instruction. Finally, technology in classroom has made it easier to teachers to implement student centered activities. टेक्नोलॉजी ने भी इसको आसान कर दिया है कि वो टीचर जो है ना वो इस तरीके को इस्तेमाल कर सके। अब हम अपने क्लासरूम में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? विच टाइप ऑफ लर्निंग बेनिफिट मोर द स्टूडेंट सेंटर सिचुएशन? इसमें चलें, अभी का टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया है। इंडिपेंडेंट लर्निंग, इसमें इनक्विजिटिव लर्नर्स हैं, क्रिटिकल थिंकर्स हैं, ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्नर्स। ये कौन कौन किस किस्म के एक्चुअली ये है कि किस किस्म के लर्नर्स जो होते हैं वो इससे ज्यादा फायदा उठाते हैं। मतलब पहला इंडिपेंडेंट लर्नर है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप काम करने का जिनको शौक होता है, एंजॉइंग, वो जो एंजॉय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग and prefer working at their own pace can thrive in student center environment. Inquisitive learners,
curious student who ask a lot of question. وہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ جو بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کلاس روم میں, تو یہ ان کے لیے بھی بہترین ہے. critical thinker, student who naturally think critically and enjoy analyzing information, making connections and solve complex problems. یہ ان کے لیے بھی یہ بہترین طریقہ تدریس ہے. کولیبریٹو لرنر, کچھ بچے ہوتے ہیں دیکھنا, کچھ ہوتے ہیں انٹروورٹ اور کچھ ایکسٹروورٹ بچے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ گھل مل کے کام کرتے ہیں, تو ان بچوں کے لیے بھی یہ بڑا بہتر طریقہ ہے جو اس سے وہ بچے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ڈائیورس لرننگ, اسٹوڈنٹ سینٹرل انسٹرکشن کین بی اڈاپٹیڈ ٹو میٹ دا ڈائیورس نیڈز آف لرنر. اس میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو بچے نا, ہر بچے کی مختلف نیڈز ہیں, تو ان تمام کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, ہر ایک کو ان کی انڈیویجول نیڈز کے مطابق پڑھایا جائے یا ان کو سکھایا جائے. کریٹو لرنر, اسٹوڈنٹ ہو ایکسل ان creative expression such as through arts, writing or multimedia can use their creativity showcase their understanding in student center. تو کریٹو جو بچے ہوتے ہیں جو ڈرائنگ میں, آرٹس میں یا رائٹنگ اسکلز ہوتی ہیں ان کی, وہ ملٹی میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں, تو ایسے بچوں بھی اس طریقہ تدریس میں زیادہ بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پریکٹیکل لرنرز اور موٹیویٹڈ لرنرز, مطلب یہ خاص طور پہ بچوں کی ایک ایسی قسم ہے یا اسٹوڈنٹس یا لرنرز کی ایسی اقسام ہے جو زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ اپروچ سے. ہاؤ ڈو آئی امپلیمنٹ اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ ان مائی کلاس. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ اپروچ ہوتی کیا ہے, اس کے بینیفٹس کیا ہیں. ٹیچر سینٹرڈ لرننگ اپروچ اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ اپروچ میں ڈفرنس کیا ہے. اب آگے اگلا جو آخری چیز ہے وہ ہم اس کو استعمال اپنی کلاس روم میں کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب پریکٹیکلی ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں. اس میں implementing student centered learning in your classroom can be a transformative experience for both you and your students. Here are the steps you can follow to effectively implement student centered learning. سب سے پہلے understand student centered learning. سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ یہ ہے کیا. begin by through understanding what student centered learning entails. Familiarize yourself with its principles, benefits and strategy. پہلے تو ضروری ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھیں, اس کے اصول و ضوابط کو سمجھیں, اس کے فوائد, اس کی اسٹریٹجیز, پھر ہم آگے چلیں گے. پھر آگے سیٹ کلیئر لرننگ آبجیکٹیو. جب ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ اس کے اصول کیا ہیں, اس سے کیا فائدے ہوں گے اور ہم اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں, پھر اگلا مرحلہ ہوگا سیٹ کلیئر لرننگ آبجیکٹیوز. پھر ہم اپنے آبجیکٹیو طے کریں کہ ہم نے اپنی کلاس روم میں اس کے ذریعے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ کے ذریعے کیا آبجیکٹیو حاصل کرنے ہیں. کلیئرلی ڈیفائن دا لرننگ آؤٹ کمز یو وانٹ ٹو اچیو. وٹ نالج, اسکل اور competencies do you expect your student to gain through this approach. Be specific and measurable in your goals. مطلب گول ہمیشہ سمارٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, سمارٹ کی آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً کہیں پہ, تو اس میں یہ ہونے چاہیے کہ اسپیسیفک ہوں آپ کے آبجیکٹیوز اور میئریبل ہوں. یہ نا مطلب ہم اس کو کل کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس حد تک ان کو اچیو کر لیا اور کس حد تک ابھی باقی رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کریٹو سپورٹو کلاس روم انوائرمنٹ. کریٹ, ہم نے اس کے اصول و ضوابط, اسٹریٹجی سمجھ لی, اپنے آبجیکٹیو طے کر لیے. اب آبجیکٹیو طے کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اس کے لیے ایک سپورٹو کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے نا, وہ بھی ایسا کریٹ کیا جائے جو اس قسم کی لرننگ کو سپورٹ کرتا ہو. فاسٹر اینڈ انکلوسیو اینڈ سیف کلاس روم انوائرمنٹ ویئر اسٹوڈنٹ فیل کمفرٹیبل شیئرنگ دیئر آئیڈیاز اینڈ ٹیکنگ رسک. انکریج اوپن کمیونیکیشن, ریسپیکٹ اینڈ کولیبریشن امنگ اسٹوڈنٹ. مطلب کلاس روم میں ہم نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس میں بچے کمفرٹیبل ہو کے کمیونیکیٹ کر سکیں, کولیبریٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر سکیں. اب اگلا مرحلہ ہے نو یور اسٹوڈنٹ. اب یہ جو طریقہ ہے مطلب اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ اپروچ, یہ وہاں مفید ہو سکتا ہے جہاں ٹیچر اپنے طلبہ کو کے انڈیویجول یا کہہ لیں کہ انفرادیت کو جانتا ہو. ابھی ایک کسی نے کوشچن کیا تھا کہ ماہر نفسیات ہوتا ہے ٹیچر. بالکل ماہر نفسیات ہوتا ہے. تو وہ سب سے پہلے انڈرسٹینڈ یور اسٹوڈنٹ, ان کے بیک گراؤنڈ, لرننگ اسٹائل, انٹرسٹ اینڈ ایبلٹیز.
تو ان کی پروفائل تیار کرے تمام بچوں کی کہ بچوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کس قسم کی لرننگ میں دلچسپی رکھتے ہیں, ان کی ہابیز کیا ہیں, ان میں کون کون سی صلاحیتیں ہیں, کون سا بچہ اچھی ڈرائنگ کر سکتا ہے, کون سا بچہ تقریر اچھی کر سکتا ہے, کون سا بچہ کہہ لیں کہ اسپورٹس میں زیادہ بہتر ہے. تو یہ ان کا ایک پورٹ فولیو تیار کرے وہ. دس نالج ول ہیلپ یو ٹیلر یور انسٹرکشن ٹو میٹ دیئر انڈیویجول نیڈ. یہ ٹیچر کو ہیلپ کرے گا اپنی پلاننگ کرنے کے لیے, نالج انسٹرکشن کی جو بچوں کو نیڈز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے. اب اگلا مرحلہ, جب اس نے یہ پروفائل بھی تیار کر لیا آپ نے اپنے بچوں کا, اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ چوز اپروپریٹ کنٹینٹ اینڈ مٹیریل. اب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کنٹینٹ اینڈ مٹیریل that align with your learning objectives and can be adopted for student-centered activities. Consider using a variety of resources including textbook, multimedia and real-world examples. تو اس کے بعد آپ نے کنٹینٹ اور مٹیریل اور ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن ان کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ بھی جب سلیکٹ ہو گئی ہیں, آپ نے کنٹینٹ بھی کر لیا ہے, مٹیریل بھی ڈیولپ کر لیا ہے یا سلیکٹ کر لیا, تو پھر آگے کیا کرنا ہے جی؟ ڈیزائن انگیجنگ ایکٹیویٹیز. پھر آپ نے ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے آبجیکٹیوز تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے اب آپ نے کون سی ایکٹیویٹیز کرانی ہے. پلان ایکٹیویٹیز دیٹ پروموٹ ایکٹیو لرننگ. ایسی ایکٹیویٹیز آپ نے کرنی ہے پلان جو ایکٹیو لرننگ, کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, اس کو پروموٹ کریں. These could include group projects, debates, case studies and hands-on experiment. وہ ایکٹیویٹیز ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ اپروچ میں استعمال ہوتی ہیں. تو ان ایکٹیویٹیز کو استعمال کر کے آپ نے بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ, ایکٹیو لرننگ اور پرابلم سالونگ کی کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے وہ جو آبجیکٹیوز آپ نے طے کیے تھے وہ اچیو ہو سکیں. اب آگے کیا ہے جی؟ پرووائڈ گائیڈنس ناٹ آنسر. انسٹیڈ آف گیونگ اسٹوڈنٹ آل دا آنسرس ایکٹ ایز اے فیسیلیٹیٹر اور گائیڈ. ہم نے بار بار اس چیز کو دیکھا ہے کہ اس جو ٹیچنگ اپروچ ہے یا لرننگ اپروچ ہے, اس میں ٹیچر کا کام ایز اے فیسیلیٹیٹر اور گائیڈ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انکریج اسٹوڈنٹ ٹو آسک کوسچن. تو بچوں کو موٹیویٹ کرے, انکریج کرے کہ وہ اپنے سوالات پوچھیں, ایکسپلور ٹاپکس اینڈ ڈسکور سولوشنز انڈیپینڈنٹلی اور کولیبوریٹیولی. تو وہ اس میں ان کو یہ بھی موٹیویٹ کرے کہ وہ خود سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا گروپ کی شکل میں ان کا حل تلاش کریں. انکریج اسٹوڈنٹ چوائسز. Give students the opportunity to choose topics, projects or assignments that interest them. This fosters a sense of ownership and motivation. اب اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹیز آپ نے ڈیزائن کی ہوں گی اس میں بھی بچوں کو چوائس دی جائے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو سلیکٹ کر سکیں. پروموٹ کولیبریشن. یہ ایک مین چیز ہے کہ کولیبریشن کو پروموٹ کیا جائے. انکارپوریٹ گروپ ورک اینڈ پیئر ٹو پیئر لرننگ ایکسپیرینس. انکریج اسٹوڈنٹ ٹو شیئر آئیڈیاز, ڈسکشن, کنسپٹ اینڈ کولیبریٹ اور پروجیکٹس. یوز ٹیکنالوجی وائزلی. اس میں ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے لیکن بہتر طریقے سے. اسیس پروگرس اینڈ لرننگ. اب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ نے آبجیکٹیو طے کر لی اور ایکٹیویٹی کرتے جائیں اور آپ, بلکہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اسیس کرنا ہے کہ آپ کی جو پروگرس ہے جو آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے وہ کیسی ہے اور لرننگ کتنی ہو رہی ہے, تاکہ اس میں اگر کسی جگہ موڈیفکیشن کی ضرورت پڑے اپنے آبجیکٹیوز میں تو وہ موڈیفائی ان کو کیا جا سکے. پھر یہ کہ پرووائڈ ٹائملی فیڈ بیک. جہاں بہتری کی ضرورت ہو وہاں آفر کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیٹ فوکسز آن امپروومنٹ rather than just assigning grades. مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو صرف آپ دیکھیں نا, آپ جب بچوں کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں ٹیچرز عام طور پہ بس وہ نمبر دے دیتے ہیں جی 20 میں سے 15 آ گئے. اس میں ان کو بچوں کو فیڈ بیک بھی دینا چاہیے کہ آپ کا یہ والا پورشن کمزور ہے, اس کو آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ فیڈ بیک بھی ٹائملی, اور یہ بھی ٹائملی دینا, یہ نہیں کہ وقت گزرنے کے بعد آپ اس کو فیڈ بیک دیں. ریفلیکٹ اینڈ اڈاپٹ. کنٹینیوسلی
Evaluate the effectiveness of your student-centered approach. Seek feedback from student and be open to making adjustment based on their input and your observations. और आखिरी बात इसमें, be patient and flexible. ये नहीं होगा कि आपने आज ही ये तरीका आप कहते हैं जी मैं अपनी क्लासरूम में जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच का इस्तेमाल शुरू करता हूँ और 10 दिन बाद, महीने बाद या 2 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। इसमें सब्र करना पड़ता है, टाइम लगेगा। ज़ाहिर बात है, पूरा एक आप कह लें कि तरीक़ेकार को चेंज कर रहे हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं आप, तरीक़ा तदरीस को चेंज कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम भी लगेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको दिखाना पड़ेगी, ताकि वो ऐसा-ऐसा वो चेंज होगी तो उसके बाद आपके जो नताइज हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होंगे। आर देयर एनी अच्छा, अब क्या ये इसमें सारा ही हरा-हरा है? वो कहते हैं ना कि हरा-हरा ही नज़र आता है सब। तो जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, ये वाक़ई इतनी मतलब आइडियल है? जी, ये आइडियल तो है, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, ठीक है? चैलेंज भी हैं। स्टूडेंट सेंटर टीचिंग अप्रोचेस ऑफर न्यूमरस बेनिफिट्स, दे आर आल्सो कम विद चैलेंजेस। इट कैन बी चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज क्लासरूम, जहाँ क्लासरूम में बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हमारे खासतौर पे सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मैनेजिंग डाइवर्स स्टूडेंट नीड, अब बच्चों की नीड जो है ना वो बहुत डाइवर्स, उनको मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। Ensuring adequate resources and adapting to varying levels of student readiness. Another potential liability is that some student may need more guidance and structure that what is provided in student-centered learning environment. तो इसमें कुछ challenges भी हैं जिनका सामना करना पड़ता है, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू आप लोगों ने का शुक्रिया। हमारे पास अभी टाइम 6 मिनट का बाकी है कि आप लोगों ने इतनी तवज्जो से मेरी इसको लेक्चर को या कह लें कि सेशन को सुना। इसमें ज़ाहिर बात है मैंने किस हद तक आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सका हूँ ये तो मैं नहीं जानता, तो वो आप अपना फीडबैक दे के बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है इस हवाले से तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल? जी, कोई सवाल कि अगर किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? गवर्नमेंट सेक्टर में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। देखिए जी, मुश्किलात तो हर जगह ही होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। लेकिन आप अगर कमिटमेंट आपकी है किसी काम को करने की, तो आपको मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन बिल आखिर आप उन मुश्किलात पे काबू पा लेंगे और अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। बात ये है कि आपकी विल हो, आपकी ख़्वाहिश हो, और उसके लिए फिर आप सिर्फ विल नहीं, उसके लिए आप फिर स्टेप फॉरवर्ड भी करें, आप कोशिश भी करें, तो यकीनन आप इसको हासिल कर लेंगे। उसके नतायज 100% शायद ना आएँ, 80% आ जाएँ, 70% आ जाएँ, तो वो भी काफ़ी हैं। तो इसलिए ये बेसिकली चीज़ ये है कि कोशिश करना पड़ेगी, तो यकीनन उसको मकसद को अपने हासिल करने में आप कामयाब हो। सर प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि मैं लाइट स्कूल में काम कर रही हूँ, तो हम लोगों को तो सिर्फ यही कहा जाता है कि जो भी कोऑर्डिनेटर आपको ऑर्डर देगी वही करें, तो फिर उसमें कैसे कर सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। देखें, ये बात ये है कि उनको खुद को इस हवाले से उनकी कह लें कि नॉलेज नहीं है इस हवाले से। आपको उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा ये चीज़ को, आपको उनको बताना पड़ेगा, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि ये जो कह लें कि तरीका है या अप्रोच है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और जो आम रवायती जो अप्रोच है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आप उनके साथ जब ये डिस्कस करेंगे तो उनको कायल करेंगे, तभी जाके ये उस पे इम्प्लीमेंट करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात है इंडिविजुअली आप जिस स्कूल में अगर आप कह लें कि इंचार्ज नहीं हैं, आप सिर्फ़ एक क्लास को पढ़ा रहे हैं,
تو جو ڈیسیجن میکر ہے ان کو آپ کو قائل کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ ان کو قائل کریں گے، ان کو بتائیں گے اس کے بینیفٹس، اور تو یقیناً وہ قائل ہو جائیں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے اس حوالے سے۔ جی کوئی اور سوال؟ چلیں جی، بہت شکریہ آج کی اس سیشن کے لیے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملتے رہیں گے، تو اللہ حافظ۔